جب یہ بات کہی ہے تو وہاں ایک لفظ کو حذف کر دیا، یہ عربی زبان میں عام طور پر ہو جاتا ہے۔ یہود جو کچھ کر رہے تھے اس کا اصل محرک یہی تھا، یعنی جو بات قرآن نے بیان کی ہے، یہود کا جو رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سامنے آیا، اس رویے میں محرک کیا چیز تھی؟ یعنی کیا ذہنی توازن خراب ہو گیا؟ وہی دعوت، وہی پیغام، وہی دین، وہی ہدایت جو آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، جو ان کے پیغمبروں نے ان کے سامنے پیش کی، اور قرآن تو اعلان کر رہا تھا پیغمبروں کا ذکر کر کے، ان کی فہرست ترتیب دے کر، وہ ساری فہرست بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نیچے تک، اور اپنے اس آخری پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں، فَبِہُدَاهُمُ اقتدوا، آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کریں، انہی کے دین کے پیروں ہوں۔ اور یہ اعلان کر رہا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کبھی کوئی دوسرا دین نازل ہی نہیں کیا، اللہ کا دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے۔ یہ تو لوگوں نے فرقے بنا کے اس کے دوسرے نام رکھ لیے، کسی نے یہودیت، کسی نے نصرانیت۔ یہود جو کچھ کر رہے تھے اس کا اصل محرک یہی تھا کہ بنی اسماعیل جنہیں وہ امی کہتے تھے، کہیں امامت و سیادت اور دولت و اقتدار میں ان سے بڑھ نہ جائیں۔ یعنی اب اگر ان میں نبوت آ گئی ہے، اور نبوت بھی رسالت کے درجے کی نبوت ہے، تو اس کے غیر معمولی نتائج نکلا کرتے ہیں، جو سیدنا موسیٰ کی بعثت کے بعد ان کے لیے نکلے، اور ان کی غلامی کا دور ختم ہوا، ان کے لیے ایک نئی دنیا پیدا ہوئی، اور پھر انہوں نے آ کے فلسطین میں سلیمان و داؤد کی بادشاہی دیکھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ اچھا اب ان دوسروں کے لیے یہ راستہ کھل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انہوں نے اسی بنا پر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ دخلم بینکم کے الفاظ ان کی انہی سرگرمیوں کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو دخلم بینکم کے الفاظ ہیں پیچھے آیت میں آئے ہیں، یہ اسی لیے آئے ہیں۔ دخلم بینکم یعنی اس اندیشے سے آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ یہود کی ان مفسدانہ کوششوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ اسلام کی طرف مائل لوگوں کو اسلام سے روکنے یا اسلام قبول کر لینے والوں کو متزلزل کرنے کے لیے صرف کر رہے تھے۔ ان ساری کوششوں کو ایک لفظ سے تعبیر کر دیا ہے، یعنی ادھر فریب دینا، ادھر فریب دینا، ادھر بات کو کوئی صورت ایسی دے دینا جس سے لوگ تشویش میں مبتلا ہو جائیں۔ عام لوگ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں انہی کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ عرب میں بھی مذہب سے واقف یا مذہبی علم سے واقف لوگ سمجھے جاتے تھے، لوگ رجوع کرتے تھے ان کی جانب، اور یہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ تورات پڑھتے ہیں، یہ انجیل پڑھتے ہیں، خواہ وہ یہود ہو یا نصارہ، تو ان لوگوں کے ہاں دین کی کچھ سمجھ ہوتی ہے۔ یہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ یہ نیا دین کہتے تھے اس کو، درحال ہے کہ وہ وہی پرانا دین تھا، کہ یہ نیا دین سرتاسر خدائی دین کے خلاف ہے، ہمارے صحیفوں میں نہ اس کی کوئی سند موجود ہے اور نہ ہمارے نبیوں نے اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہے۔ یہود کو چونکہ فی الجملہ مذہبی تقدس کی سند حاصل تھی، یعنی یہ مذہب سے آشنا، مذہبی فکر سے آشنا، مذہب کے علماء سمجھے جاتے تھے، اس وجہ سے ان کی یہ قسمیں ان لوگوں کے دلوں میں اضطراب پیدا کرتی تھیں۔ کہتے تھے خدا گواہ ہے، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں کہ اس طرح کا کوئی پیغمبر یہاں بھی آنا ہے، یہ کیا نئی بات ہے جو انہوں نے پیش کر دی۔ جو ان کی چالوں اور ان کے مخفی محرکات سے اچھی طرح واقف نہیں تھے، لوگ تو نہیں جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ لوگ صحیح بات بتا رہے ہیں، فی الواقع یہی ہے۔ ادھر قرآن کہہ رہا تھا کہ وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر تم تورات اور انجیل پہ لکھا ہوا پڑھتے ہو، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ کہتا تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور یہ قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ یہ ایسے ہی بہتان ہے، ہمارے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے یہاں موضوع بنا کر
تنبیہ کیا کہ کیا کر رہے ہو، اندازہ کرو، اور پھر محرک بتایا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انہیں اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اچھا ہم معزول ہوئے اور اب یہ بدو دنیا کی قیادت کریں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہر ایک کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پناہ مانگنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔